سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ندی بہ رہی تھی، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے بڑھ کر وہ سیب اٹھا لیا، وہ نہایت ہی خوش رنگ اور خوشبودار تھا۔ شیخ کو کچھ ایسی کشش معلوم ہوئی کہ آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا خدا جانے یہ سیب کس شخص کا تھا اور کیسے ندی میں بہ گیا۔ آپ کو اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا تقوی کے خلاف محسوس ہوا، اس لیے الٹے پاؤں واپس ہوئے تاکہ اس کے مالک کی تلاش کریں اور اسے سارا قصہ عرض کیا جائے اور اس غلطی کی اس سے معافی مانگی جائے۔ آپ 8-10 میل پیدل چلے تو ایک باغ نظر آیا، وہ ندی جس میں یہ سیب بہ رہا تھا اسی باغ سے گزرتی تھی۔ آپ نے باغ کے مالک کے بارے میں معلوم کیا تو وہ بھی وہیں مل گیا۔ شیخ نے باغ کے مالک کو سارا قصہ سنایا اور معافی طلب کی کہ میں نے تمہارے باغ کا سیب تمہاری اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سمعی ایک کامل بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے جب شیخ ابو صالح کی گفتگو سنی تو زہد و تقوی کی اس داستان نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے ابو صالح کا شجرہ نسب پوچھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک نور علی نور پایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد باغ کے مالک نے شیخ سے فرمایا کہ میں تمہیں سیب معاف کر سکتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ شیخ نے پوچھا وہ کون سی؟ سید عبداللہ سمعی نے فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ میں اس شرط کو بلا چوں چرا قبول کر لوں گا۔ شیخ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سیب کی معافی کے لیے جو شرط بھی پیش کریں گے اسے قبول کروں گا۔ سید عبداللہ سمعی نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے لیکن وہ اندھی، گونگی اور لنجی ہے، نہ ہی وہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح یہ سن کر سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ ایک طرف تو سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے از حد پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کیا کہ زندگی فانی ہے، زندگی جو ہے وہ فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ شیخ ابو صالح نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سید عبداللہ سمعی نے سیب کی غلطی معاف کر دی، نکاح ہو گیا۔ پھر شیخ کمرہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اسے دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، الٹے پاؤں باہر نکل آئے اور عبداللہ سمعی سے کہا کہ یہ عورت منکوحہ کے سوا کوئی اور عورت ہے، چونکہ اس کے تمام اعضاء درست و سلامت ہیں۔ عبداللہ سمعی نے فرمایا یہ تیری منکوحہ ہے، جو میں نے اپنی بچی کے اوصاف بیان کیے تھے کہ وہ اندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور گنگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے زندگی بھر بد کلامی نہیں کی، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا۔ یہ عبداللہ سمعی کی صاحبزادی جن کا نکاح شیخ ابو صالح سے ہوا، یہ وہی ام الخیر فاطمہ تھیں جو ولی کامل کی بیٹی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر ان کے بدن پاک سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اس مقدس ماں کو شہنشاہ بغداد کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔